محبت اور اس کی حفاظت۔ السلام علیکم ویورز۔ محبت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی حفاظت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینائی عطا فرمائی ہے، اس کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ جب ہم دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ محبت عطا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو سب سے زیادہ اس محبت کا حق عطا کرنے والے کا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت اور اللہ کی عطا والی محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی محبت دنیا میں ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف سفر کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ کی عطا کردہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے ہے اور اس راہ پر چلنے والوں اور محسنین کے لیے ہے۔ اس محبت کی سب سے بڑی حفاظت یہی ہے کہ محبت اہل محبت میں رہے اور دل والا دل والوں میں رہے اور یہ سب دل آپس میں باہم جڑے ہوئے ہوں، تبھی دل کی حفاظت رہے گی۔ جس طرح آگ آگ کے ساتھ قائم رہتی ہے، اسی طرح عشق والے ہمیشہ عشق والوں کے ساتھ زندہ و سرفراز رہیں گے۔ آگ اگر آگ کے الاؤ کے ساتھ قائم رہے تو بجھنے سے بچ سکتی ہے اور اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اسی طرح جب دل والے دل والوں کے ساتھ رہیں گے تو محبت محفوظ رہے گی۔ جب ہم خیال لوگ مل جائیں تو سفر آسانی اور سہولت سے کٹتا ہے۔ آسان سی بات ہے کہ اگر گھر میں مہمان ہوں اور نماز کا وقت آ جائے اور مہمان اگر نماز کے پابند ہوں گے تو آپ بھی آسانی اور سہولت سے نماز کی ادائیگی کر سکیں گے۔ بصورت دیگر وہ نماز آپ کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ صحبت کے بعد محبت کو قائم رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ درود شریف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا فائنل راستہ درود شریف ہے۔ درود شریف خاموشی کا راستہ ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر آنسوؤں کا سفر ہے اور تہجد کا سفر ہے۔ محبت کو ہم تہجد کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں۔ جانوروں سے محبت لوگوں پر احسان اور خیرات کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں۔ زمین پر سفر کرتے جائیں، بلکہ اگر ہم پیدل بھی جا رہے ہوں اور نیت یہ ہو کہ محبت قائم رہے اور چلتی رہے تو اللہ کی محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ہم اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی محبت یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حصول کے طریقے میں درود شریف، اسوہ حسنہ پر عمل، شب بیداری، تہجد، تنہائی، سفر اور روحانی استاد شامل ہیں۔ محبت کے دوسرے رنگ بھی ہیں۔ مثلاً ہیر رانجھے کا قصہ عام لوگوں کے لیے ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت کا قصہ ہے، لیکن اہل دل حضرات کے لیے یہ بڑا واقعہ ہے اور وہ اسے بڑی عقیدت سے سنتے ہیں۔
سیف الملوک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جسے اہل محبت بڑے ادب سے سنتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید ایک جگہ فرماتے ہیں، کیچ دے پینڈے ختم نہ ہوندے، تیرا لٹیا شہر بھمبور نی سسیے بے خبرے۔ سسی کون ہے؟ ہر انسان۔ اس قصے میں ہر انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے بے خبر انسان، تیری دنیا لٹی پڑی ہے اور تو بے خبر ہے۔ تو برباد ہو چکا ہے۔ جہاں تو بیٹھا ہے اس کے نیچے برف کی سل ہے جو پگھل جائے گی۔ جسے تو حفاظت سمجھ رہا ہے وہ تیری حفاظت نہیں ہے۔ تیری سیکیورٹی بڑی ہی انسیکیور ہے۔ سسی بے خبر ہے کہ اس کا شہر بھمبور لٹ رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں۔ اہل دل حضرات اللہ کی دی ہوئی محبت کو اللہ کی مخلوق کے لیے کنورٹ کرتے ہیں۔ پرندوں، جانوروں، درختوں، اس کائنات کے ذرے ذرے سے محبت اور اللہ کی تمام مخلوقات سے رحم اور محبت کا راستہ ہمیں آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ملتا ہے۔ اس لیے محبت کی تا کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔